کہ 23 کروڑ 40 لاکھ ہماری آبادی ہو گئی ہے. 75 سال سے ہم اس ملک کو بطور ایک سیکیورٹی سٹیٹ چلاتے آ رہے ہیں. مزید ہم پاکستان کو ایسے نہیں چلا سکتے. ہم نے تمام ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ لیا. بھارت کے ساتھ ٹریڈ روک کر بھارت کو گھٹنوں پر لانے کی تمنا رکھنے والا پاکستان آج خود گھٹنوں پر آ گیا ہے اور بھارت سے گہار لگا رہا ہے کہ بھارت اس کا مال خریدے. کیا آج حکومت یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکے؟ یہ ایشین سینچری ہے نا. اس میں چائنا اور انڈیا ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. G20 کا وہاں پہ وہ ہو رہا ہے, SCO ہو رہی ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے؟ پاکستانی گھٹیا نمک کو پوری دنیا میں لے کر گھومنے کے بعد جب کوئی خریدار نہ ملا تو اب پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت پاکستانی نمک خریدے اور پاکستان کی ڈوبتی ہوئی نمک کمپنی کو بچا لے. سالٹ مینوفیکچرر ایسوسی ایشن آف پاکستان نے حکومت سے اپیل کی ہے, درخواست کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت میں پاکستانی نمک کو بھجوایا جائے. جب سے ٹریڈ بند ہوئی ہے تب سے پاکستان کی نمک کی انڈسٹری میں کال پڑ گیا ہے. یہ جو ملک ہے یہ اب چل نہیں پا رہا. ہم نے تو بولا تھا کہ جب تک آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کرتے تب تک بھارت سے نہ کوئی چیز لیں گے نہ کوئی بھارت کو چیز دیں گے. تو کیا پاکستان اب بھارت کے آگے جھک رہا ہے؟ مسلمانوں سے متعلق ایک طرف نریندر مودی کے یہ خیالات ہے سخت, اور دوسری طرف اب وہ الیکشن میں جا رہے ہیں, تو ان حالات میں کیا انڈیا کے اندر یہ ویل ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا جائے؟ نہیں, وہ کیوں خریدیں گے؟ ان کی اپنی اتنی بڑی اکانومی ہے, وہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہے, وہ ویسے بھی ایکسپورٹ کرنا پسند نہیں کریں گے. کوئی بھی کنٹری امپورٹ کرنا پسند نہیں کریں گے. پروڈکٹس بھارت سے نکل کے دبئی جاتی ہیں, دبئی سے پاکستان آ رہی ہیں. تو بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں اور میں بالکل یہ ڈسکس کر چکا ہوں کئی حلقوں کے اندر جو کہ ویری اسٹرانگ جن کی انفلوئنس ہے اس وقت رجیم کے اندر, they have an interest. نظروں سے کہ 23 کروڑ 40 لاکھ ہماری آبادی ہو گئی ہے. 75 سال سے ہم اس ملک کو بطور ایک سیکیورٹی سٹیٹ چلاتے آ رہے ہیں. مزید ہم پاکستان کو ایسے نہیں چلا سکتے. ہم نے تمام ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ لیے. ڈائریکٹ انٹرونشن کر کے بھی دیکھ لیے, ہائبرڈ ایکسپیریمنٹ بھی دیکھ لیے, سویلینز کو کام نہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیے. آخر ہم نے اس ملک کو چلانا کیا؟ ریجن میں آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر آج کیا کانٹرڈکشنز نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ ترقی کر رہے ہیں. انڈیا کے اندر کیا نظر آ رہی ہے؟ ترقی کر رہی ہے. لیکن اس کی ڈیموکریسی پالیٹکس کے اوپر نہیں جاتے, اس کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں. بٹ ہماری پرنسپل کانٹرڈکشن کیا ہے؟ ہماری پرنسپل کانٹرڈکشن اگر ہم فیئرلی بات کریں تو یہ ہے کہ یہ ملک چلانا کس نے؟ یہ کانٹرڈکشن ہے نا. کیا آج سیاستدانوں کے پاس آپ کے خیال میں اتنی لبرٹی ہے؟ ماضی کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کر کے دیکھ لی, پیپلز پارٹی نے آصف زرداری صاحب نے کوشش کر کے دیکھ لی, کیا وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر سکے؟ کیا آج حکومت یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکے؟ یہ ایشین سینچری ہے نا. اس میں چائنا اور انڈیا ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. G20 کا وہاں پہ وہ ہو رہا ہے, SCO ہو رہی ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے؟ کیا ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ پھر بھی کیوں نہیں کر سکتے. میں بتاؤں کیوں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ لیٹس بی فیئر بات کریں نا. یہ ہونی چاہیے, ساروں کا میرے خیال اس پہ اگریمنٹ ہوگا. یہ ہمیں پچھلے کچھ دنوں سے ایک کانٹروورسی بھی چل رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہوں گے ٹریڈ کریں گے, یہ اپوزیشن کہیں گے بیچ دیا. یہ حکومت میں ہوں گے, آپ اپوزیشن میں ہوں گے, آپ کہیں گے بیچ دیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آج سچی بات کر دیتا ہوں کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں. سیاستدان ایک تو کرتا ہے ووٹ کے لیے, دوسرا کرتا ہے یہ اس کے پیچھے حقیقت ہے. میاں نواز شریف نے کیا, باقیوں نے شروع کیا. ہم نے کیبنٹ نے MFN کا فیصلہ کیا, میں اس کابینہ کا حصہ تھا. سیکرٹری کامرس نے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. کابینہ کا فیصلہ نہیں امپلیمنٹ کیا. آپ کو یاد ہے وہ تو موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس دینا تھا, وہی کیبنٹ میٹنگ آ گئی تھی, کال ہو گئی تھی, وہ اس کا نام چینج کر دیا گیا تھا. اچھا یہ تو نام کچھ ہم نے چینج کیا تھا. مسلمانوں سے متعلق ایک طرف نریندر مودی کے یہ خیالات ہے سخت, اور دوسری طرف اب وہ الیکشن میں جا رہے ہیں, تو ان حالات میں کیا انڈیا کے اندر یہ ویل ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا جائے؟ ڈیفینیٹلی. جس طرح ایک سب سے بڑی میں جو مینشن کرنا چاہوں گا چیز, صافی صاحب میں پچھلے 35 سال سے واشنگٹن DC میں ہوں, اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں اس وقت جو ڈاکٹر جے شنکر صاحب واشنگٹن DC میں سرو کر چکے ہیں, اس وقت جو ریسنٹ ہمارے ایکس فارن ہمارے ایمبیسڈر صاحب تھے, یہ سارے یہاں اپنا ٹائم گزار چکے ہیں, اور مجھے موقع ملا ہے ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرنے کا. تو ایک ول موجود ہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت ترقی کر رہا ہے, اکانومی ان کی 8.4% ترقی کر رہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ریجن کے اندر پیس ہو, بالخصوص پاکستان کے حوالے سے. اور اگر یہ اور ان کا میرا وہ بھی چاہتے ہیں کہ فوکس ٹورڈز چائنا انسٹیڈ آف پاکستان, اور ٹریڈ بھی شروع کیا جا سکے پاکستان. اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں, پروڈکٹس بھارت سے نکل کے دبئی جاتی ہیں, دبئی سے پاکستان آ رہی ہیں. تو بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں اور میں بالکل یہ ڈسکس کر چکا ہوں کئی حلقوں کے اندر جو کہ ویری اسٹرانگ جن کی انفلوئنس ہے اس وقت رجیم کے اندر,
they have an interest in starting trade again with Pakistan. وہ کیوں خریدیں گے؟ ان کی اپنی اتنی بڑی اکانومی ہے، وہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہے، وہ ویسے بھی ایکسپورٹ کرنا پسند نہیں کریں گے. کوئی بھی کنٹری امپورٹ کرنا پسند نہیں کریں نہیں، ہاں امپورٹ کرنا بھی پسند، ایکسپورٹ کرنا بھی پسند نہیں کریں گے باہر سے. اینڈ امپورٹ کرنا پسند نہیں کریں گے، ایکسپورٹ تو وہ پوری دنیا کو کرتے ہیں. اوکے، تو جو انڈیا ہے وہ اتنا بڑا اب ٹیک ہب بن چکا ہے اور ان کی پاپولیشن بھی اتنی زیادہ ہے، تو بالکل بھی وہ اس طرح نہیں کریں گے کہ وہ اب پاکستان سے نمک اٹھائیں جب ان کے پاس اتنا زیادہ سالٹ ہے اور وہ دنیا کو بھی دے رہے ہیں، تو پاکستان سے کیوں لیں گے؟ تو مجھے حل یہ نظر آتا ہے کہ اگر پاکستان کو اپنا نمک ایکسپورٹ کرنا ہی ہے اور اس سے پیسہ کمانا ہے، کیونکہ ان کے پاس کافی زیادہ نمک ہے، تو یہ ایسے ممالک میں ریسرچ کریں کہ جس میں نمک کی کمی ہے اور انڈیا ان کو زیادہ پیسوں میں دے رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کو جو ہے کم نمک کم پیسوں میں جاتا ہے نا، پوری دنیا میں جا رہا ہے ان کا نمک، تو یہ اس سے بھی کم بیچیں، کیونکہ ان کا تو کوئی نہیں خرید رہا نا. ذخائر کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ذخائر کو استعمال کریں، کم دام میں بیچیں. تو اگر یہ اس سے بھی کم دام کے اندر اپنی کوئی ڈیل بنا لیتے ہیں یا ریسرچ کر لیتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اپنا نمک ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا کو پھر بھی کوئی نمک وہ نہیں لینے والے ہیں، تو ان کو اس طرح کی فضول کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. کوشش نہیں کرنی چاہیے. جی. اب 2019 میں ٹریڈ ہم نے بند کی، بارڈرز کو ہم نے بند کیا، تو اب کیا ہم بھارت کے آگے خود جھک رہے ہیں اپنی ضرورت کے لیے؟ بالکل، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. پاکستان پہلے کھڑا ہو جاتا ہے اور 21 توپوں کی سلامی دے دیتا ہے. ایسا ہی کرتا ہے. امریکہ کے سامنے بھی اسی طرح ہر دفعہ جھک جاتا ہے اور اسی طرح انڈیا کے آگے بھی یہ کر دیتے ہیں. اگر جس طرح ہم انڈیا سے ہم جتنی بھی لیتے ہیں، پیاز لیتے ہیں یا ٹماٹر لیتے ہیں، تو اگر انڈیا ایک دن بھی بند کر دے تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تو بس یہی سین ہے کہ پاکستان کو جو چاہیے کہ اب اپنی ٹریڈ کو تھوڑے ریسرچ کرے، تھوڑا سا غور کرے، اچھے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں ان کو ہائر کرے، اور جو ٹریڈ ہے اس کو ایسے ممالک میں کرے جن کو ریئل میں ضرورت ہے. یہ زیادہ دور جانا ہی نہیں چاہتے ہیں. بس ہمارے یو اے ای بہت سی چیزیں جا رہی تھی، لیکن یو اے ای نے کہا کہ یہ لوگ کرپشن بہت کرتے ہیں. ہمارا فریش میٹ یہاں سے وہاں جا رہا تھا، انہوں نے بولا کرپشن ہو رہی ہے، اس میں بھی ٹھیک نہیں بھیجے. انہوں نے ہمارے میٹ کو بھی کینسل کر دیا کہ ہم نہیں لیں گے. اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو ہماری باہر جا رہی تھی لیکن اب نہیں جا رہی ہیں. تو کیا ورلڈ ہماری کوالٹی پہ ٹرسٹ کرے کہ جہاں پر ان کو انڈین نمک مل رہا ہے اور اتنا سستا نمک مل رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی ہماری کوالٹی پہ کوئی کیوں ٹرسٹ کرے گا. بھارت میں ان دنوں سیندھا نمک کی مانگ تیزی سے بڑھی ہے، خاص کر سواستھ کے پرتی جاگروک لوگوں کے بیچ. سفید نمک میں ملاوٹ اور سواستھ جوخموں کے کارن لوگ اب سیندھا نمک کو پراتھمکتا دے رہے ہیں. یہ نمک مکھیہ روپ سے پاکستان میں پایا جاتا ہے. بھارت وہیں سے اس کو آیات کرتا ہے. حالانکہ دونوں دیشوں کے بیچ خراب سمبندھ کی وجہ سے اسے منگانا بڑی چنوتی ہے. پھر بھی یہ نمک بھارتی رسوئی کا اہم حصہ بنا ہوا ہے. خاص کر ورت اور دھارمک آیوجنوں میں اس کا ویاپک اپیوگ ہوتا ہے. آیوروید میں اسے سواستھ کے لیے لابھکاری مانا گیا ہے. اس میں سادھارن نمک کے مقابلے کم سوڈیم ہوتا ہے. سیندھا نمک کو ہمالیہ کی چٹانوں سے پیس کر بنایا جاتا ہے. کالا نمک اور سیندھا نمک دونوں ہی خنج ہیں. دنیا کی سب سے بڑی نمک کھدان پاکستان کے پنجاب پرانت کے جھیلم ضلع کے کھیوڑا میں ہے. یہاں سے ہر سال 4.5 لاکھ ٹن سے زیادہ سیندھا نمک نکالا جاتا ہے. پنجاب کے پشچموتر کھیتر کی نمک کوہ پہاڑی شرنکھلا سے بھی سیندھا نمک پراپت ہوتا ہے. سیندھا نمک کو لاہوری نمک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لاہور کے ذریعے اتر بھارت میں بیچا جاتا ہے. بھارت میں ہماچل پردیش اور راجستھان کی سامبھر جھیل سے بھی یہ نمک پراپت ہوتا ہے.